لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، پر میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے۔ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جاتی ہیں تو مضبوط کردار آنکھوں پر پورا قابو پا ہی لیتا ہے۔ جو دوسروں کی باتیں آ کر آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کی باتیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائے رکھیں، اور صبر رکھیں یہ سوچ کر کہ یہ دنیا فانی ہے۔ من پسند انسان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، خواہ من پسند انسان آپ کے تصور میں ہو یا حقیقت میں۔ میں ان لوگوں سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں جو مصیبت میں بھی مسکرانا جانتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ اس انسان کی عزت کرتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے کی ہمت رکھتا ہو۔ آپ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر ہاتھ جیب میں ڈال کر نہیں چڑھ سکتے۔ کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ دو چیزوں کا ثواب تولا نہیں جا سکتا، نمبر 1 معاف کرنا اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ عورت محبت کرنے والے کو شاید بھول جائے مگر عزت دینے والے کو کبھی نہیں بھولتی۔ خدا نے صرف عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو اولاد یاد رہتی ہے۔ بہترین بیوی وہ ہیں جو شوہر کی موجودگی میں عورت اور غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ صرف ایک مرد ہی عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، جس کے لیے وہ مر مٹنے کو بھی تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی، اور وہ ہے عورت کا من پسند مرد جس سے وہ ایک بار عشق کر لیتی ہے۔ اپنے اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ جو مرد خواب میں 2 قسم کی عورتوں کو دیکھ لے گا وہ دولت مند ہو جائے گا، اول نیک پارسا عورت، دوئم کنواری عورت۔ جب آدمی گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو اس کے خیالات کے سامنے سینکڑوں بچاؤ کی صورتیں خیر خواہی کے لباس میں آ کر اسے گناہ پر ابھارتی ہیں، مگر جو ہی گناہ کر چکتا ہے وہ سب جھوٹے معاون دفتر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ یہ دنیا فقط ایک دھوکہ ہے، یہاں اپنوں کو ہی اپنانے میں سالوں گزر جاتے ہیں۔ زمانہ نہیں بدلتا مگر لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہر ایک برا نہیں ہوتا، ہم خود برا سمجھتے ہیں۔ سوچ بدلو گے تو خوش رہو گے۔ جب آپ ناراض ہوں تو کوئی فیصلہ نہ کریں، اور جب آپ خوش ہوں تو کوئی وعدہ نہ کریں۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ سلامتی اتنی میں ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے۔
مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کہیں بھی کچھ بھی ایک سا نہیں رہتا، آپ کے رویے، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات سب بدل جاتے ہیں، کیونکہ آپ تو انسان ہیں، اس دنیا کے باسی۔ تبدیلی دنیا کا نظام ہے اور یہی حقیقت ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ یہ تین باتیں اچھی عورت میں نہیں ہوتی: شوہر کی نافرمانی، احسان جتانے والی اور گھر سے باہر گھومنے والی۔ ایک دانا کا قول ہے، دنیا شہد کے ایک بڑے سے قطرے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، بس جو بھی اس قطرے شہد میں سے تھوڑا اور بقدر کفایت کھانے پر اکتفا کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو بھی اس شیرینی میں غوطہ زن ہوگا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا میں دو ہی سچے لوگ ہیں جو آپ کا مستقبل بتا سکتے ہیں، ایک دل کی بات سمجھانے والی ماں اور دوسرا مستقبل کو پہچاننے والا باپ۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش ہی نہ رہے، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ دکھ بانٹنے سے کم نہیں ہوتے اور بڑھتے بھی نہیں ہیں۔ دل کو تسلی سی ہوتی ہے کہ کوئی سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ خدا جانے دل یہ کیوں چاہتا ہے کوئی احساس کرنے والا ہو، کوئی سمجھانے والا ہو، سمجھنے والا ہو۔ دل خود سے سنبھلتا کیوں نہیں؟ اسے ہر لمحہ کسی سہارے کی ضرورت کیوں رہتی ہے؟ اگر پریشانی رہتی ہو، گھر میں سکون نہ ہو اور تکلیف اور نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ہر تکلیف اور مصیبت سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جو عورتیں رمضان میں زیادہ موبائل استعمال کرتی ہیں ان کی تسبیحات میں کمی آ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ رمضان میں یہ 4 چیزیں عورت کو بہت جلد موٹا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، گھی میں تلی ہوئی چیزیں زیادہ نہ کھائیں۔ نمبر 2، زیادہ ٹھنڈا پانی یا میٹھے مشروبات ہر روز پینا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور اس سے پیٹ بھی نکلتا ہے۔ نمبر 3، افطاری کے بعد چاول یا روٹی نہ کھائیں۔ نمبر 4، افطاری کی چیزیں ایک دم سے نہ کھائیں، اس طرح یہ بھی موٹاپے کا باعث بنتا ہے اور طبیعت میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ تر خاموش رہنے والی ہوتی ہے تو کچھ لوگ اسے میسنی کہتے ہیں، لیکن اصل میں ایسی عورتیں عقل مند ہوتی ہیں جو حالات کو دیکھ کر بات کرتی ہیں۔